آج ہم سب سے پہلے جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم اس لیے ہے کہ آج جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور اب سے چند گھنٹوں کے بعد ایک کال دی ہے، اور وہ کال دی تھی گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی آپ سے، اور وہ کال تھی پی ٹی آئی کی۔ کال کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جناب ہم جائیں گے جمعرات کو ملنے کے لیے خان صاحب سے اسلام آباد اڈیالہ کے باہر، اور وہاں جا کر جو جس طرح بیٹھتی ہیں ان کی بہنیں، ان کی پارٹی کے دیگر لوگ، جو گو کہ تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی، کم تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اس بار سہیل آفریدی نے جہاں یہ اعلان کیا کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد پہ چڑھائی ہوگی، وہیں یہ بات بھی کی کہ جناب اب بہت ہو چکا، اب ہم آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ جمعرات کو اگر نہیں ملاقات ہماری کرائی گئی تو پھر ہو سکتا ہے وہیں پر ہم دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، اور پھر اسی جو پھر جہاں ہوگا اسی کو ڈی چوک بنا دیا جائے گا۔ اب یہ ایک طرف سے دھمکی بھی کہہ لیجیے، حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے کہی گئی ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی اسی خبر سے ریلیٹڈ میں ایک اور بات بھی شیئر کروں گا آپ سے، اور وہ ہے بی بی سی کی ایک رپورٹ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان تک رسائی یا رہائی ڈیل کے بغیر بظاہر ممکن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بانی کے بیانات سے حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا تھا، اس لیے پابندی لگی۔ ان کے تجزیہ کار یہ سوچتے ہیں باہر بیٹھ کر، تو میں نے کہا اس پر میں اپنے اس پروگرام میں اس کو شامل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دانش فرنگ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ دونوں خبریں چونکہ خان صاحب کے حوالے سے ہیں اور رہائی کے حوالے سے، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے تو ان کی اپنی پارٹی پالیسی آپ کے سامنے ہے، ان کی لڑائی جھگڑے آپس کے آپ کے سامنے، پھر ستمبر کا مہینے کا اناؤنسمنٹ کر چکی ہے آلریڈی، اور اب جا کر کے انہوں نے بات کی ہے کہ جناب جمعرات کو ہم آئیں گے تو پھر آپ وہیں بیٹھ جائیں گے اگر ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ ڈیٹ دی جلسے کی، وہ 45 دن بعد کی تھی ستمبر کی، اس سے بالکل ڈیفیوز ہو گیا ان کا جو بھی پریشر تھا، وہ ڈیفیوز ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی انٹرنل پریشر شروع ہوئے، جو انٹرنل پریشر ہے جب وہ شروع ہوئے تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے کل کی کال دی، کیونکہ کل جمعرات کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے، وہ ہر اس میں جاتے ہیں وہ اپنا ہلکا پھلکا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور شام تک واپس آ جاتے ہیں۔ کل انہوں نے کہا ہے، ایک سیریس بات کی ہے، اور یہ اس کا جواب کل ہی ملے گا ہمیں اور آپ کو، کہ کیا وہ اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں کہ کوئی خبر بنے یا کوئی پریشر بنے، یا ان میں سے کسی کو یا فیملی کے کسی آدمی کو وہ ملانے پہ مجبور ہو جائے۔ نہیں، بیٹھنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب حکومت بیٹھنے دے گی نہیں دے گی؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ پولیس والے وہاں آ جائیں گے کہ بھائی کیا نقص امن کا خطرہ ہے اور جائیں یہاں سے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ وہاں ٹھہرنے کو تیار ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں، ان دونوں باتیں ہیں، اس دونوں باتوں کا پتہ کل لگ جائے گا۔ اگر 30-35 آدمی ہوں گے، 50 آدمی ہوں گے، 100 آدمی، پریشر نہیں ہوگا ظاہر پہ، کوئی پریشر نہیں ہوگا، ان کو ہٹانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ دکھانے کے لیے 2-4 گرفتار بھی کر لیں گے بڑے، اور جا کے شام کو رہا کر دیں گے، جیسے پہلے علی خان وغیرہ کو کیا۔ لیکن اگر ان کے تمام ایم این اے اور ایم پی اے اور سینیٹرز وغیرہ سب آ کے بیٹھ جائیں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ادھر وہ بیٹھ جائیں گے اور ان کے ساتھ لوگ ہوں گے اور وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہو، تو پھر کوئی ایک بات بنے گی ان کے بیانی کے مطابق کہ ہم واقعی سیریس ہیں ان سے ملاقات کرنے میں یا ان کی رہائی کے لیے۔ اب تک تو خالی جو ہے بس وہ باتیں ہو رہی ہیں، خالی خانہ بوری ہو رہی ہے، سیاست ہو رہی ہے ان کی رہائی پہ۔ لیکن میں یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی سیریس کوشش اپنے چیئرمین کو، اپنے بانی کو رہا کرانے میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ کل کی بات کل دیکھ لیں گے، اگر یہ ایسا کرتے ہیں اور کوئی خبر بنتی ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بہت ساری خبریں جو سوشل میڈیا میں الٹی سیدھی آ رہی ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی اگر وہ ان کو ملا دے کسی فیملی کے آدمی کو، تو کوئی بہت بڑی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور اس کو خالی ملانے کے بعد ان کو مجبور اس بات پہ ان سے لیا جائے ایفیڈیوٹ کہ آپ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کچھ کریں گے، آپ جائیں ایز اے فیملی، اور فیملی مل کے آگے ان کی صحت کے بارے میں بتا دیں۔ تو اگر اس قسم کی چیز ہو گئی تو ایک اچھی بات ہوگی۔ ایک جس طرح بہت اچھی باتیں کی جا رہی ہیں فیوچر کے لیے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہو جائے گی۔ لیٹس سی، کل دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا، بی بی سی کی جو رپورٹ میں نے سنائی آپ پڑھ کر، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق کہتے ہیں خان تک رسائی یا رہائی دونوں چیزوں میں، یعنی کہ ان سے ملوا دیں، رسائی یا باہر نکال لیں، ڈیل کے ذریعے بظاہر ناممکن نہیں ہے، ڈیل کے بغیر۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے ان کے بیانات سے جس طرح کے دے رہے تھے وہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے پابندی لگی۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب بھی خان سے ملاقات کر کے آتے تھے تو ان کے جو
باہر بیٹھے ہوئے ہینڈلرز ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یا آستین کے سانپ بول دیں، یا نادان دشمن، میرے خیال میں صحیح جملہ رہے گا. وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے جو اینٹی اسٹیٹ بات ہو جاتی تھی، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کرنے کی. اس طرح تھوڑی کوئی رہائی ملتی کسی لیڈر کو. تو وہ ہر بار یہی ہوتا تھا. ہر بار تو یہ اس بات کا حکومت کہنے میں حق بجانب تھی کہ اندر سے انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں، یہ چیزیں کریں. تو انہوں نے اس لیے اس کی وہ بالکل ہی پابندی لگا دی. اب جب پابندی لگی، اور پابندی لگے کو اتنا ٹائم ہو گیا، تو اب اور بہت ساری کیس آ رہی ہیں، بہت ساری ریومرز، بہت ساری چیزیں اس کی جگہ لے رہی ہیں. تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ملا دیں، ایک چانس اور دے دیں، دیکھیں اب وہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں، اور ہوئی تو پھر دوبارہ لگا دیں گے پابندی. اس میں کوئی کیا وہ ایسی بات. اچھا، ہر طرف سے آوازیں جو آ رہی ہیں وہ ڈیل کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے بھی ہمیشہ ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو ظاہر ہے اس طرح کے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جیلوں میں، چاہے ان کو سزائیں ہو جائیں یا ان کے مقدمات چل رہے ہوں، تو بظاہر ماضی یہ بتاتا ہے ہمارا کہ ڈیل کے ذریعے ہی ان کی رہائی ہوئی. کوئی باہر چلا گیا ہے یا ملک باہر نہ بھی جائے، جیل سے باہر کم از کم آنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب تک کی ساری سچویشن میں لگتا ہے آپ کو کہ کسی وقت بھی اس طرح کی خبر آ سکتی ہے ڈیل والی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب خان صاحب قصہ پارینہ ہو گئے ہیں، بات بہت آگے چلی گئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی پولیٹکس ہو یا انٹرنیشنل پولیٹکس ہو، جب کوئی اس قسم کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے تو اس کی رہائی کے لیے 3 چیزیں اہمیت ہوتی ہیں ڈیل کے لیے. جیسے آپ ڈیل کہہ رہے ہیں یا بات چیت جو بھی کہیں، جو بھی نام دیں. ایک تو ان کی پارٹی کے جو سینئرز ہوتے ہیں ان کا کردار، ایک تھرڈ پارٹی جو گارنٹی لے اس معاہدے کی، تیسرا سب سے بڑا وہ خود، کہ وہ خود اس بات پہ ایگری ہو. اس میں مجھے 2 فریق تو بالکل ہی انیکٹیو نظر آتے ہیں. ایک تو ان کے پارٹی کے سینئر جو کوئی صحیح ڈیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. دوسرا وہ خود جیل میں، وہ خود کسی بھی بات کے لیے جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے، بات چیت کی اس کی، تو سب سے بڑی رکاوٹ کہا جاتا ہے وہ خود ہی بن جاتے ہیں. خان صاحب خود بڑی رکاوٹ نہیں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، وہ خود رکاوٹ بن جاتے ہیں. وہ کسی بھی قسم کی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. اور تھرڈ پارٹی تبھی انوالو ہوگی جب یہ 2 چیزیں انوالو ہو جائیں. تو حکومت جو بھی ہوتی ہے، بات چیت کے دروازے اس کے لیے ہر وقت ان کے تو کھلے ہوتے ہیں ڈائلاگ کے، لیکن جب دوسرے فریق نہیں اس میں سیریس ہوں گے تو حکومت ایک ہاتھ سے کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. کوئی بھی ڈیل کرنی ہوگی اس کے لیے خود خان صاحب کو اور ان کے پارٹی کے جو سینئرز ہیں ان کو ایگری کرنا پڑے گا. پھر تھرڈ پارٹی کریٹ ہو ہی جاتی ہے، ان کے لیے تھرڈ پارٹی کریٹ ہو جائے گی اور وہ گارنٹی لے لیں گے. لیکن ان کی گارنٹی لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. بات یہ بھی کہ ان کی گارنٹی کون لے. پھر بات وہیں آ کر رک جاتی ہے جی کچھ لوگوں کے حوالے سے کہ گارنٹی ان کی کون لے گا. گارنٹی ہوگی تو بات ہوگی. اور ظاہر ہے جس طرح وزیر اعظم پاکستان بارہا پیشکش کر چکے بات چیت کی، اور اس میں کوئی بات نکل آئے. فی الحال تو خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آ رہی.